الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کی آواز صحیح آ رہی ہوگی۔ جیسے ہم اس کلاس میں کنٹینیو کرتے ہیں جو 2 کتابیں کر رہے ہیں، خبر کے 3 سوال اور میرا جینا میرا مرنا۔ تو پہلے ہم خبر کے 3 سوال تو کنٹینیو کریں گے۔ اس میں جو مرحلے ہیں آخرت کے سارے وہ کنٹینیو ہوئے۔ موت کا وقت اور جگہ، کہاں ہوگی موت، کیسے ہوگی، all those things are mentioned۔ انسان اور موت، موت کیا ہے؟ اٹل ہے، یہ آلریڈی ہم کر چکے کہ موت آنے والی ہے، برحق ہے، جسٹ اے کوئک ریویو۔ اور کوئی بھی اس سے اسکیپ نہیں ہوتا، اور موت سے بچنے والا کوئی نہیں، کوئی بھی ہو ان کے پاس موت آئیں گی، موت کے فرشتے آئیں گی اور وہ واپس جانے کا وقت طے ہے۔ اور موت انسان کو گھیرے ہوئے ہے، مطلب چاہے ہم سوچتے نا ایسا کرتے ویسے کرتے، سرٹن تھنگس ہم سوچ لیتے، نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، جو ہونا ہے وہ ہو کے رہیں گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مثال بھی دے کے مطلب جو خط کھینچنا بولتے نا، جو سکوئرز بنا کے کر کے، اس سے بھی ایکسپلین کرے۔ پریویسلی وی آلریڈی سین دیٹ، تو کس طرح موت آنے والی۔ اور پھر اب جو آج ہم حدیث کریں گے، سیدنا مطرف بن عبداللہ بن شیخ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم کی شکل و صورت یوں دیکھیے کہ اس سے مطلب بول رہے کہ اس کا مفہوم کیا ہے؟ ابن آدم مطلب 99 حادثوں سے بچتا، مصیبتوں سے بچتا، مطلب کوئی بھی کیسا ہو انسان جو ہے نا، ہم وی گو تھرو 99 ایسے ایکسیڈنٹس ہو سکتے، حادثے ہو سکتے، مصیبتیں ہو سکتے، اگر وہ سارے چیزوں سے بچ گیا، ٹھیک ہے، لیکن وہ انتہائی درجے کے بڑھاپے کی شکل آ جاتی، مطلب جو فیبل ایج بولتے نا، ایک دم ایسے بڑھاپے کی ایج وچ یو آر ناٹ ایبل ٹو ڈو اینی تھنگ، تو وہ ایج کو پہنچ جاتا اور وہ مر جاتا ہے۔ تو یہاں پر وہ چیز بیان کی جا رہی ہے، تو بڑھاپا آنے والا ہے ہر کسی کو۔ اچھا، اب یہاں پر جو موت کا وقت اور جگہ مقرر ہے، تو ہم بہت ساری چیزیں ہم سوچ لیتے، لیکن یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ جس وقت آنی ہے، جہاں آنی ہے، وہ موت کا وقت اور جگہ اٹل ہے، ہم اس کو کوئی چینجز نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی آپ انفارم کر سکتے کہ ارلی کلاس سٹارٹ ہو رہی ہے، لگتا ہے کہ کچھ لوگوں کو نہیں معلوم، تو آپ میسیج بھی کر کے ان کو انفارم کر سکتے، کیونکہ ٹائم چینج ہوا ہے نا آج سے، تو شاید کچھ لوگوں کو نہیں پتا ہوگا۔ تو موت کا وقت اور جگہ مقرر، تو یہاں پر بتایا گیا ہے کہ کسی جان کے لیے ممکن نہیں کہ اللہ کے حکم کے بغیر مر جائے، اس کے لیے لکھا ہوا ہے، اس کے لیے کہاں پر جگہ ہے، وقت بھی مقرر ہے۔ اور ہم اس میں دیکھے تھے ان تموت الا باذن اللہ کتابا معجلا، مطلب جو پرسکرائب ٹائم ہے اینڈ آلسو پلیس۔ سم ٹائمز کیا ہوتا، یہ سورۃ آل عمران کی آیت ہے 145، انسان ٹریول کر کے جاتا اور جہاں فائنل اس کا ڈیسٹینیشن رہتا وہ وہاں پہنچ جاتا۔ سمجھیے کہ کوئی انسان تھرو آؤٹ زندگی اس کی کہیں اور جگہ گزری اور وہ ٹریول کر کے کہیں اور جگہ گیا، اور اس کی وہ موت اس کو کھینچ کے لے کے آئی اور اس کی ڈیتھ وہاں پر ہو جاتی، کیونکہ اس کا وقت پرسکرائب ٹائم بھی تھا اس کا، اور پرسکرائب جگہ بھی تھی اس کی۔ اور اس کے تعلق سے ہم یہ بھی حدیث دیکھے تھے کہ انسان اگر ادر دین آور نیٹو پلیس کہیں اس کی ڈیتھ ہوتی ہے، تو اتنا پلیس، اتنا واسٹنس اس کو جنت میں دیا جائے گا۔ اینڈ آف کورس ایمان عمل صالح کے ساتھ، جو ایمان لائے اور عمل صالح کرے ان کے لیے ہے۔ اور پھر آگے ہم یہ بھی دیکھے کہ اس کا کیا تھا جو ٹائٹل، پردیس میں وفات کا اجر۔ وائی ایم سیئنگ دس، کیونکہ یہ آلریڈی ہم یہ ٹاپک ڈیٹیل میں دیکھ چکے ہیں، اینڈ دس از ریلیٹڈ، آج جو ہم ٹاپک کریں گے اس سے ریلیٹڈ ہی رہیں گا۔ تو ہر چیز کا اجر ہے، تو موت کیا ہے، کسی بھی کسے بھی آئے ان کو کیا ہوگا، ایک گھبراہٹ ہوئیں گی۔
کیونکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر موت کی سختی جاری ہوئی تھی تو عائشہ رضی اللہ عنہ ان کے قریب تھے اینڈ شی ایکسپریس ہاؤ ہی واز فیلنگ اٹ تو یہاں پر وہ ساری چیزیں وہ سارے مرحلے بھی بیان کیے گئے ہیں. ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک یہودی کا جنازہ گزرا. اب دیکھیں کوئی جوئش پیپل کا جنازہ گزر رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا ٹینڈر ہارٹ ہے. تو اس میں یہ مسند احمد کی روایت ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے. تو آپ سوچئے کہ ایک جنازہ گزر رہا جوئش پیپل کا جنازہ گزر رہا ہے اینڈ ہی اسٹارٹیڈ اسٹینڈنگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطلب کہ وہ ان لوگ صحابہ اکرام کی ایک عادت ہوتی تھی کہ وہ کویشچن آسک کرتے تھے, پوچھتے تھے کیوں. تو آپ سے پوچھے تو یہ ایک یہودی کا جنازہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً موت کی ایک گھبراہٹ ہوتی ہے. یو انڈرسٹینڈ, کوئی بھی مرے. اب ہم بھی نا بعض وقت کیا ہوتا کہ نیوز دیکھ رہے ہیں یا کوئی چیز سن رہے ہیں, بعض وقت ہم ریڈیو پہ کوئی بات سنتے, ہم کہیں جا رہے ہیں اور نیوز سنتے تو کیا ہوتا, ڈو یو فیل دیٹ گھبراہٹ؟ یس, ہم کسی کے بارے میں بھی سنتے اور سم ٹائمز ہم کو یہ فیل بیڈ ہوتا کہ فلاں فلاں انسان کاش یہ مسلمان ہوتا, ہم اس کے لیے دعا بھی کرتے. isn't it? sometimes ایسا ہوتا نا کہ نان مسلم کی وفات ہو جاتی اور وہ انسان بہت اچھے عمل کرا بٹ ایمان کے ساتھ عمل صالح, رائٹ؟ تو انسان ہو سکتا کہ بہت اچھے عمل کرا اور اس کا بدلہ اس کو یہی دنیا میں مل جاتا. دیر آر این نمبر آف پیپل جو ایمان نہیں لائے لیکن اچھے عمل کرے, بٹ کی تھنگ کیا ہے, جنت میں جانے کے ایمان کے ساتھ عمل صالح. تو یہودی کے لیے بھی آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رسپیکٹ دے رہے ہیں. تو واٹ اباؤٹ از, ہم کیا کسی کے جنازے کو یا کسی کی موت پہ ہم ایسی بات کر سکتے جو کہ ڈس ریسپیکٹفل ہو سکتی؟ نہیں نا. تو کچھ باتیں جیسے کہ آئی ایم ناٹ پن پوائنٹنگ اینی ون بٹ دیز آر دا ریالٹیز آف دا لائف. سم ٹائمس کیا ہوتا معلوم ہے, کسی رشتے سے آپ خوش نہ رہتے. فار ایگزامپل لیٹس ٹاک اباؤٹ کہ ان لاس کی بات ہو جائے, کوئی بھی ان لاس ہوتا کسی کے سائڈس کے بھی, لیکن اٹ ڈزنٹ مین کہ وہ انسان نہیں ہے. ان کی موت پہ ہنسنا اور مذاق سے وہ بات کرنا, literally sometimes some people they do so, وہ hurtful talk دکھتا مجھے. یہاں پر دیکھیے ایک یہودی ہے, he is not a Muslim, اور اس پہ بھی آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں, یقیناً موت ایک گھبراہٹ ہوتی ہے. like if somebody is dead تو اس کی ڈیتھ ہو گئی تو کیا ہوتی, ایک گھبراہٹ ہوتی. ڈو یو فیل دیٹ آ ان یور ہارٹ؟ یس, وی ڈو فیل دیٹ آ, گھبراہٹ, اینڈ وی فیل بیڈ فار اٹ. سو نیور ایور فیل سچ کائنڈ آف تھنگس. پہلے سوچیے کہ وہ انسان ہے, رائٹ؟ اچھا, انسان کی بات کیا, ایون پیٹس, ٹھیک ہے, آپ میں سے بہت سارے لوگ ہوں گے جس کے گھر میں پیٹس ہے, رائٹ؟ ایک پیٹ بھی اگر وہ اس کی ڈیتھ ہو گئی, چھوٹی فش بھی ہے, تو یو فیل بیڈ, isn't it? یس, وی فیل بیڈ. تو موت ایسی ہے تو فیل بیڈ, اور اس سے ہم عبرت حاصل کرنا ہے. دیکھیے مرنا تو ہم کو مر کے بھی جانا ہے, لیکن کسی کے اوپر یہ نہیں کرنا, اور کسی سے انتہائی محبت بھی اچھی نہیں ہے اور کسی سے انتہائی نفرت. یہ چیزیں کیا کرتی, پھر آپ کے نفس پہ حاوی ہو کے وہ جو نیکی کے کام رہتے وہ رہ جاتے. موت کی سختیاں, نیکسٹ جو ٹاپک ہے, موت کی سختی. موت کی سختی حق کے ساتھ ہے, اور وہ جسے مطلب سب کو آنے والی ہے, مطلب کوئی بھی اس سے بچنے والا نہیں ہے. ٹو ایوری ون اٹ ول ریچ. اینڈ آلسو لائک یہاں پر بتایا گیا ہے کہ جب پنڈلی سے مل جاتی, یہ والا بھی ہم کور کر چکے تھے. بیکاز سم آف دا حدیث لائک وی ڈنٹ گو انٹو ڈیپتھ, اینڈ خالی اس کو ہم سیکھے تھے لیکن اس کے ڈیٹیل میں ہم نہیں گئے تھے. اب یہاں پر ایک حدیث ہے جس میں ذکوان سے روایت ہے کہ عائشہ کہا کرتی تھی کہ وفات کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو ایک بڑا سا پیالہ لے کے آئے, تو پھر وہ کیسے وہ اس میں پیالے میں بار بار ہاتھ ڈال کے, کیونکہ ٹھنڈا پانی, مطلب موت کی اتنی زیادہ سختی تھی, ہی واز پٹنگ ہز ہینڈس وہ پانی میں, اور وہ پانی اپنے منہ پہ لگا رہے تھے, اور ان کے کلمات کیا تھے, یہ بات غور کریے, دیٹ از سو امپورٹنٹ, کیونکہ ہم سب کو موت آنا ہے, برحق ہے,
ہم جیسا ہر چیز کی تیاری کرتے تو موت کی بھی ہم تیاری کرتے. روز ہم کیا کرتے؟ کلمہ پڑھ کے سوتے. وی ڈونٹ نو ہماری سلیپ میں بھی نیند میں بھی ہماری ڈیتھ ہو سکتی. لا الہ الا اللہ. تو آپ جو کلمات پڑھتے تھے ایون دو ہی واز ان سچ اے پین. اور پروفٹس جو رسول انبیاء اکرام رہتے ہیں نا ان کو سب سے زیادہ تکلیف ہوتی اس کے بعد رائچیس پیپل کو. تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو نا کبھی بخار بھی آتا تھا تو عائشہ رضی اللہ عنہا جب ٹچ کرتی تو بولتے تھے کہ ہم لوگوں کو مطلب انبیاء اکرام کو جو نارمل پیپل ہے ان سے زیادہ سختی اور بخار آتا. اور جب پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی حالت تھی سو ہی واز ان سچ اے پین اینڈ آ کہ ون کوڈ فیل اٹ. پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو موت کی سختی تھی عائشہ رضی اللہ عنہا آئی وٹنس کی اور ان کے جو ہنسلیوں کی آواز آ رہی نا کبھی آپ دیکھیں کہ جو ایک ربس کی جو ایک آواز آتی اور ایک فیل ہوتا تو شی کوڈ فیل دیٹ تھنگ. تو واٹ اباؤٹ اس؟ تو ہم بھی دعا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ موت کی سختیوں سے بچائے. اچھا اب یہاں پر کیا ہے اللہ تعالیٰ مومن کو موت کی تکلیف دینا پسند نہیں کرتا. اللہ نیور لائکس دیٹ. تو کیا ہے جب مومن کی موت آتی نا اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ ول میک اٹ ایزی. کیونکہ جب موت کے فرشتے آتے وہ اس قدر آسانی سے روح نکالتے جیسے ہم کون سے سور میں سورہ نازیات یو ریمبر. اور اس میں بتایا گیا ہے کہ کسی کو کھینچ کے روح نکالیں گے اور کسی کو آسانی سے. جیسا کہ ہم چھوٹے بچے کو کیسا اٹھاتے ویسے ہی کسی کی روح بہت آسانی سے. تو اس کے ڈیٹیل میں کیا آیا تھا کہ جب روح نکال رہے ہیں تو انہوں راضی ہو جا رہے ہیں خوش ہو جا رہے ہیں. تو ایون جو اینجل آف ڈیتھ ہے ڈیلیگیشنز لے کے آ رہی ہیں تو انہوں ایسا آسانی سے لے کے جا رہے ہیں بیکاز دے آر آلسو راضی. جو جانے والا ہے نا وہ خوشی سے راضی ہو کے چلے جا رہا. اچھا جو موت کا وقت ہے وہ اللہ سے ملاقات کا شوق ہونا. جب انسان اچھا پریپئر کرتا جب اپنا ٹیسٹ یا ایگزام ہے تو اپن کیا کر رہے ہیں اچھا پریپئر ہو کے جا رہے ہیں. تو یہ انسان بھی کیا ہوگا اچھا پریپئر کریں گا. تو یہ حدیث کے مفہوم میں ہم دیکھے تھے لانگر حدیث ہے وہ ڈیٹیل میں ہم گئے تھے. پھر سے ایک بار کوئک اس کا ریمائنڈر بتاؤں گی. یہ کیا تھا موت کے وقت اللہ سے ملاقات کا شوق کیا ہے. جو رائچیس پرسن ہے وہ اس کو شوق رہیں گا وہ اللہ سے ملاقات کریں گا. لیکن صحابہ اکرام پوچھے کہ ہاؤ از اٹ پاسبل کہ ہم کیسا ملاقات کرنا پسند کریں گے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ یہ وہی انسان پسند کریں گا جو فرشتے آئے روح کھینچنے والے ان لوگ بھی خوش ہے روح نکالنے میں اور جو جانے والا ہے اب اس کو یہ دنیا سے کوئی لینا دینا نہیں ہے وہ وہاں کی دنیا کی لگ گئی اس کو وہ جانے کے لیے خوشی خوشی جا رہا. دس از لائک جب اپن حج پہ جاتے ٹھیک ہے جو ہماری فیملی ہے ہم بچوں کو چھوڑ کے جا رہے ہیں اپنی فیملی کو چھوڑ کے جا رہے ہیں تو اپنے کو یاد رہتا حج پہ کچھ بھی نہیں یاد رہتا. آئی ایم جسٹ گیونگ این ایگزامپل. یہ موت کی سختی از انٹائرلی اے ڈفرنٹ کیس. آئی ایم جسٹ ٹرائنگ ٹو ایکسپلین دیٹ کیونکہ ہم ایکسپلین نہیں کر سکتے کیونکہ ہم وہ ایک ہی بار موت کا مزہ چکیں گے اور ایک ہی بار ہم اینجلس کو دیکھیں گے وہ ہے اینجل آف ڈیتھ جو ڈیلیگیشن کے ساتھ آئیں گا. تو یہ جو رائچیس پیپل ہے انہوں آسانی سے ان کی روح نکل جائیں گی اور خوشی خوشی جائیں گے اور ان کو خوشبو والا شراؤڈ لے کے چلے جائیں گے. اور سفر آخرت کی تیاری موت سے پہلے پہلے نیک عمل کرنا. اب موت سے پہلے نیک عمل کیا کرنا ہے. تو جب موت کے فرشتے آتے ہیں نا ان لوگ بولتے ہیں کہ ہم کو اور تھوڑا ایکسٹینڈ کرو ہمارا ٹائم. تو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ نہیں کریں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ بولتے ہیں ہرگز نہیں اگر میں تم کو دوں گا بھی ٹائم تو تم نیک عمل نہیں کریں گے. تو یہاں پر کیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے پاس موت آتی ہے تو کہتے ہیں کہ میرے رب مجھے بس تھوڑا اور وقت دے دو تھوڑا لائف سپین دے دو میرے کو اور تھوڑا ٹائم دے دو. تو اللہ تعالیٰ بولتے ہیں نو کلا انہا کلمۃ ہوا قائلھا. بولے کہ نہیں اب تمہارا ٹائم ہو گیا ٹائمز اپ ہو گیا اب تم ایسے ہی بات کر رہے ہیں یو ڈونٹ مین اٹ ہرگز نہیں. اب جو بھی نیک عمل کرنا تو دیٹ پرسن ول سے کہ نہیں ہم جا کے نیک عمل کریں گے. نہیں اللہ تعالیٰ بولیں گے کہ نہیں اب تمہارا ٹائم اپ ہو گیا تم کو نہیں فرشتے آگے لے لیے اور ایک برزخ آ جائیں گے. برزخ کس کو بولتے ایک اوٹ کو بولتے ایک پارٹیشن کو بولتے. اور وہ پارٹیشن کیسا رہتا بولے تو جو آپ خبر میں کئی سال لیٹے ہوئے رہیں گے نا تو برزخ کا معاملہ اپنے کو نہیں معلوم ہوتا نہ ان کو معلوم ہوتا کہ دنیا میں کیا ہو رہا. اونلی تھنگ کیا ہے جو رائچیس تھنگس وہ لوگ کر کے گئے نا نیک عمل ان کو وہ اس کا فائدہ ملتا.
اور جو ان کے رائچس چلڈرن ہیں ان کے لیے دعا کر رہے ہیں، اور جو بھی لوگ دعا کر رہے ہیں ان کو وہ چیز کی فائدہ ملتا ہے، اور جو انہوں رائچس تھنگس کر کے گئے، ادروائز کچھ بھی نہیں۔ لیکن کیا موقع ملے گا؟ نہیں۔ تو یہ جو دنیا ہے، یہ جو زندگی ہے، اسی میں نیک عمل کرنا ہے۔ آفٹر دیٹ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ won't give second chance in this. اینڈ آلسو نیک عمل تھا اور صدقات. صدقات مینس چیریٹی. دس از ناٹ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ زکوٰۃ. یہ بات ہو رہی تھرو آؤٹ دا ایئر آپ صدقات دے سکتے۔ اب صدقات کیا ہے؟ واسٹ ہے اس میں۔ ہم کیا سمجھتے کہ چلو کسی کو مسکین کو دے رہے ہیں، فقراء کو دے رہے ہیں، بٹ دس مسکین اور فقراء کو تو دینا ہے، لیکن واٹ اباؤٹ آور بلڈ ٹائز، اقربین؟ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ لسٹ آف پیپل قرآن میں بتائے، حدیثوں میں واضح کر دیے کہ ہم اقربین کیا ہے؟ خونی رشتے، میٹرنل پیٹرنل، اپنے جو ننیالی ددیالی، پھر ہمارے ہسبینڈ کے ننیالی ددیالی ہمارے، تو یہ جو فیملی ٹائز ہے اس کو اور سٹرونگ کرنا ہے، اس کو تو دینا ہی دینا ہے۔ تو یہاں پر کیا آتا؟ سورہ منافقون میں کیا بتایا کہ تم اس میں خرچ کرو جو تمہیں دیا گیا رزق میں کیا ہے؟ دس لائک فزیکلی جو ہم فائنینشلی ہم اسپینڈ کرتے ہیں، لیکن ٹائم، اب جیسا اب رائٹ ناؤ جو ٹائم اسپینڈ کر رہے ہیں یہ لکھا جانے والا ہے، کیونکہ یہ ٹائم، یہ وقت، یہ انرجی، یہ جو آپ اسباب یوز کریں، دس ول بی ریٹن۔ اللہ تعالیٰ آپ وٹنس کرنا، اللہ سے ہم بیگ کریں گے، اللہ تعالیٰ ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے، اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال نامے میں لکھ لیجئے، آمین۔ جو بھی ہم نیک عمل کرتے ہیں نا، ڈونٹ تھنک اٹس اسمال، آف کورس اٹ از اسمال، بٹ اللہ ریکگنائز کرنے والا ہے، کیونکہ میزان میں دیکھیے چھوٹے کلمات بھی، لا الہ الا اللہ بھی میزان میں کیا ہے؟ وہ زبان پہ ہلکے، میزان پہ ہیوی ہے۔ تو ایسے کلمات، تو صدقہ کیا ہے؟ تو اس وقت صدقہ کرنا، اور کب صدقہ کرنا ہے؟ رزق بولے، اور اس کے بعد بتائے کہ موت آنے سے پہلے آپ کو نہ ایسا فیل ہو رہا کہ آپ دینے سے آپ کو کم ہو جانا، کم ہو رہا، ویسا فیل ہو رہا، لیکن پھر بھی آپ دے رہے ہیں، آپ کے اندر ہرس ہے، پھر بھی دے رہے ہیں، آپ کو فیل ہو رہا کہ یہ میں دینے سے مجھے کم ہو جائے گا، لیکن اسٹل یو گیو اٹ اوے۔ دیٹ از دا ریکگنائزڈ چیریٹی۔ اٹ ڈزنٹ مین کہ مسکین اور فقراء کو نہیں، لیکن اپنے فیملی ٹائز کو نہیں بھولنا ہے۔ سم ٹائمز کیا ہوتا، ہم اگنور کیوں کرتے فیملی ٹائز کو؟ اچھا انہوں جزاک اللہ خیر نے بولے، میرے کو ریکگنائز نہیں کرے، نہیں۔ اچھا اب جب انسان ڈیتھ ہو جاتی نا، اس کے بعد کیا ہوتا؟ اچھا ان کو اتنا دے دو، ان کو اتنا دے دو، فلاں کو اتنا دے دو، وہ تو ان کا ہی ہو گیا، isn't it؟ تو یہ بات ہم کو ریممبر کرنا ہے۔ اور پھر آگے بتایا جا رہا ہے کہ جو شخص اس دنیا کو جو دنیا میں ہی رہ کے اچھا افضل طریقے سے صدقہ ایسے حال میں کرے کہ جو صحت مند ہے، نہ سمجھیے کہ آپ انرجیٹک ہے، آپ کی ساؤنڈ اینڈ سیو ہیلتھ ہے، آپ اس میں صدقہ کر رہے ہیں، اور حرص ہے مال کی، ہوتا نا انسان کو، اچھا اب اتنا مل گیا، اتنا، اب یہ چھوٹا گھر تھا اور بڑا ہو جائے، اور بڑا ہو جائے، اینڈ سو آن۔ تو پھر اس کے بعد نا اس کو یہ فیل ہو رہا کہ نہیں میں یہ دوں گا تو اتنا میرا جو اکاؤنٹ تھا اتنا کم ہو جائے گا، دین آلسو یو آر گیونگ اٹ اوے۔ لیکن اتنا ٹائم تک ویٹ مت کرو کہ حلق میں جان آ جائے۔ حلق میں جان آ جانا مطلب جو موت کا گرگرا بولتے ہیں نا، تو جب تک ویٹ مت کرو، کیونکہ اس کے بعد تو کیا ہو گیا؟ فلاں فلاں کا تو ہو گیا، مطلب ہم بولو یا نہ بولو ہمارے ایئرز جو ہے نا ان کو ملنے ہی والا ہے۔ اچھا کیا ہے؟ زندگی سے آخرت کے لیے بھرپور کمانا۔ اب سیدنا عمر سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بدن کے ایک حصہ پکڑا، مطلب ہی ٹچڈ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، اور بتائے کہ دنیا ایسی ہے، مطلب ہی واز سیئنگ کہ بالکل دنیا ایک پیٹی ہے، بالکل اتنی ہے جیسا کہ ایک ٹریولر کیسا کہتا۔ اور جب ہم ٹریول کر رہے ہیں، بیکاز دس اردو از سو ڈیفیکلٹ، سو آئی ایم جسٹ ٹرائنگ ٹو ایکسپلین اٹ۔ تو یہ حدیث کا مفہوم کیا ہے؟ اٹس لائک اجنبی ہو یا کسی راہ عبور کرنے والا ہو، لائک یو آر گوئنگ ٹو اے سرٹن پلیس، اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ ٹرانزٹ میں رک رہے ہیں، تو کتنی دیر رکتے؟ تھوڑی دیر ہی رکیں گے نا۔ دیٹس ہاؤ دس دنیا از دس پیٹی۔ تو بولے کہ اور پھر اس کے بعد بتائے کہ یہ بہت پیٹی دنیا ہے، اس کے لیے تیاری کرو۔ پھر عمر فرمائے
کہ دیکھو اگر صبح ہو گئی تو شام کا انتظار مت کرو، اور شام ہو گئی تو صبح کا انتظار مت کرو. اٹ مینس لائک وی کین ڈائی اینی ٹائم. ڈو دا نیک عمل اے ایس اے پی، جلد سے جلد کرو، اور بیماری سے پہلے اپنی صحت سے فائدہ اٹھا لو. جب آپ بیمار ہوتے یا کوئی ہاتھ پیر میں تکلیف ہوتی یا کچھ بھی ہوتا، تو جب ریئلائز کرتے کہ ہماری صحت کتنی امپورٹنٹ ہے، isn't it؟ اور موت سے پہلے اپنی زندگی، لائک رائٹ ناؤ ہم الائیو ہے، ہم چیزیں کر سکتے. ایک بار ہماری ڈیتھ ہوتی نا، ہم بالکل ہل بھی نہیں سکتے. ہمارا کو نہلانا دھلانا، مطلب ایوری تھنگ، ہمارا شراؤڈ جو آخری ہمارا جو رہتا کپڑا، وہ بھی کوئی اور پہناتے. اور کیا بولتے، فلاں انسان نے بولتے، اگر میرا جو نام ہے میرے نام سے نہیں بولتے، فلاں ڈیسیزڈ پرسن، فلاں جو گزر گیا. ہیو یو ایور چیک، لائک جو پرسن گزر جاتا اس کا نام نہیں لیتے، بولتے تھے ہاں چلو اب میت کو لاؤ. رائٹ، دس از دا تھنگ، دس از دا ریالٹی. تو اس میں کیا ہے، یہ فائدہ اٹھا لینا ہے، صحت مندی میں اچھے عمل کرنا ہے، موت سے پہلے جو زندگی ہے اس کو یوٹیلائز کرنا ہے. صبح کا انتظار مت کرو شام سے پہلے، شام کا صبح سے. ڈو اٹ رائٹ ناؤ، ڈو دا گڈ عمل ایز سون ایز پاسبل. اور یعنی کیا ہے، تم مردوں میں شامل ہونے سے پہلے یہ زندگی سے یوٹیلائز کر لو، اچھا میک یوز کر لو. اینڈ ناؤ دا نیکسٹ ٹاپک وی گونا کور، جو ہم یہ بک کر رہے ہیں میرا جینا میرا مرنا. تو اس میں ہم فیو تھنگس آلریڈی کر لیے، جیسا کہ جو انسان اگر بیمار ہے اس کو کیا اجر ملتا. ہمیشہ نا ہم یہ دیکھے کہ جو بیمار کو پوچھنے جا رہا اس کو کتنا اجر مل رہا. 70,000 اینجلس اس کو پوچھ رہے ہیں، اور اس کو صبح پوچھے تو شام تک مل رہا، شام پوچھے تو صبح تک، isn't it؟ لیکن واٹ اباؤٹ دا پرسن ہو از سک، جو انسان آلریڈی بیمار ہے، اس کے بارے میں کیا ہے. ہم عیادت کے بارے میں سیکھ لیے کہ ہاں عیادت کرنا اچھا ہے، سنت ہے، کیونکہ وہ بھی حدیث ہم جانتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ بولتے کہ میں بیمار تھا مجھے نہیں پوچھے، تو پھر بولتے کہ نہیں آپ کیسا بیمار ہوتے. لیکن اس کا مفہوم کیا ہے، اگر ہم کسی کو پوچھیں گے تو 70,000 کیا ہے، فرشتے ہمارے لیے دعا کریں گے، اینڈ آلسو تر و تازہ پھل بھی ملیں گے. دس از فار دا پیپل جو جا کے عیادت کر رہے ہیں. لیکن واٹ اباؤٹ دا پرسن ہو از سک، وی گونا ٹاک اباؤٹ دیٹ. تو اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا تھی، لا باسا طہورن انشاءاللہ، بولتے کہ یہ جو تم بیمار ہے یہ تمہارے لیے پیوریفیکیشن ہے. لیکن اگین دا کی تھنگ ریمبر، اف somebody از بیمار، ان کو کیسا ہوگا پیوریفیکیشن؟ صبر، صبر ہیز ٹو بی. یہ نہیں کہنا، کرپ نہیں کرنا ہے، واٹ یو کال گلے شکوے نہیں کرنا ہے کہ اچھا میرے ساتھ ہی ہونا تھا، میں بیمار ہو گئی، میرے ساتھ والے تو دے آر گڈ، دے آر ساؤنڈ، ان کو تو اچھا ہے، ان کی تو باڈی بھی فلیکسیبل ہے، اینڈ میری باڈی فلیکسیبل نہیں ہے. ایسا نہیں کہنا ہے، کیونکہ ایک پرک آف اے تھارن، آپ کو ایک کانٹا بھی چبھ رہا تو آپ کے گناہ جھڑ رہے. کیسے گناہ جھڑ رہے؟ اب دیکھیں فال سیزن میں پتے کیسا گر رہے ہیں، ویسا ہمارے گناہ جھڑتے. اگین دا کی تھنگ از صبر. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، اشفا اللہم اشفی، مطلب اللہ تعالیٰ تم کو شفا دو. تو سعد جو ہے وہ بتاتے کہ جب آئی واز سک، میں جب بیمار تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ کے بولے اللہم اشفی سعدن، اے سعد کو شفا دیجیے، مطلب شفا کی دعا. تو وین ایور یو گو ٹو اے سک پرسن، دعا دینا چاہیے، نہ کہ یہ وہ باتیں کرنا، اچھا اسی لیے بیمار ہو گئے، اینڈ یو اسٹارٹڈ ایزیومنگ دا تھنگس، اچھا انہوں یہ ہوں گے وہ. نیور ایور ٹاک دیٹ. اور وہ سعد بتاتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کی ٹھنڈک ہی کوڈ فیل، اور وہ اتنا یہ بار بار اس بارے میں ذکر کرتے تھے. اور کبھی بھی کسی کے پاس جا رہے ہیں تو ہیلپ فل ہونا چاہیے، ٹاک بھی ہیلپ فل ہونا چاہیے، اینڈ ڈونٹ اسپینڈ ٹو مچ ٹائم. لیکن اگر ان کے لیے کوئی بھی نہیں ہے تو چھوٹے چھوٹے ان کے جو کام ہے کر دو، ان کے گھر والوں کو ہیلپ کر دو، اور بیمار کو صبر کی تلقین کرو. بعض وقت کیا ہوتا ہے، طویل بیماری، طویل مینس لانگر جو بیماری رہتی نا، اس کے وجہ سے انسان لائک بہت بیڈ فیل کرتا، ہی اور شی ڈزنٹ میٹر. تو اس کو اچھے باتیں کرنا. اب زید بن ارقم کی ایک بار آنکھیں دکھنے لگی، لائک آئی انفیکشن یا کچھ ہو گیا تھا، تو ان کے آنکھیں دکھنے لگے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کو تشریف فرمائے. دیکھیے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، ہی از اے پروفٹ، جسٹ امیجن ہی وینٹ ٹو ڈو دا عیادت. تو وہ بولے زید تمہارے آنکھوں میں یہ جو تکلیف ہے
تم کیا کرتے ہو؟ لائک ہی واز آسکنگ کہ اگر تمہاری یہ آنکھوں میں جو تکلیف ہے تم کیا کرتے؟ تو زید نے عرض کیا کہ صبر اور برداشت کرتا ہوں. تو لک ایٹ دا آنسر، دیکھو صبر کرتا ہوں، برداشت کرتا ہوں. تو وین ایور وی گو ٹو دا جو پرسن ہے جو ill ہے، بیمار ہے، تو یہ ہم اچھے حدیثیں سنانا. اور یو کین سرکل دس حدیث، یہ 32 پیج پہ ہے، پی ڈی ایف میں 33 پیج پہ ہے. اور پھر اس کے بعد تم آنکھوں کی اس تکلیف میں صبر اور برداشت سے کام لو تو تمہارا صلہ صرف اور صرف جنت ہے. یہ مسند احمد کی روایت ہے. صبر از دا کی تھنگ اگین اینڈ اگین. اور پھر اور ایک حدیث میں بیان کرتی ہوں، یہ حدیثیں جو ہے نا یہ ہمارے لیے، ہم بھی کیا فال سیکھنے ہوتے ہیں، ہم بیمار ہو جاتے. اب جیسا منتھلی پیریڈ میں بھی جب تکلیف ہوتی تو کیا ہے، ایک اللہ تعالیٰ ہم کو پیوریفائی کر رہا. یہ سارے چیزیں کیا ہے، کلینزنگ ہے ہماری. ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ام صاحب ایک بوڑھی خاتون کی عیادت کے لیے گئے. I'm pretty sure یہ آپ لوگوں کو سب کو معلوم ہے. تو وہ گئے تھے تو ان کی بخار کی شدت سے بہت زیادہ وہ کانپ رہی تھی، لائک شیور ہو رہے تھے. انہوں پوچھا کہ کیا حال ہے؟ خاتون نے کہا اللہ اس بخار کو سمجھے. شی واز کرسنگ دا بخار، مطلب ان کو غصہ تھا، تھوڑا انہوں اپسیٹ تھے. تو کون وہ خاتون؟ شی واز سینگ اللہ بخار کو سمجھے، اس نے گھیر رکھا ہے. مجھے مطلب یہ بخار سے میں اتنی بیمار ہو گئی. یہ سن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخار کو برا بھلا مت کہو، یہ مومن کے گناہوں کو اس طرح صاف کر دیتا ہے جیسے آگ کی بھٹی لوہے کی زنگ کو صاف کر دیتا ہے. تو یہ کیا ہے، آگ کی بھٹی میں دیکھیں ایک فائر ہے، اس میں لوہے کو کیسا صاف کر رہے ہیں، لائک زنگ جو رسٹ رہتا نا، رسٹ چلے جا رہا وہ، تو بول رہے ہیں ویسا تمہارے کو بخار کیا کر رہا، صاف کر دے رہا. تو دیکھیے بیماری مانگنا نہیں ہے، ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ دس تھنگ، نیور ایور آسک فار بیماری. لیکن بیماری آ گئی تو اس پہ اجر کے حریص ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے اس پہ اجر دینے والا ہے. اور اچھے اچھے حدیثیں، اچھے بیان سننا چاہیے، اچھی بات سننا چاہیے. اگر وہ بھی دل نہیں چاہ رہا، صرف ذکر سے اپنا زبان تر رکھیے، اور صرف اتنا ہی کام کرنا ہے، وضو کرنا، نماز پڑھنا، اور اپنا خیال پورا رکھنا. اور دیکھیے ہماری زندگی نا امانت ہے. اب یہ نہیں ہے کہ اچھا میں مری جاؤں، اپنا کرسنگ شروع کر دیا، اپنے آپ کو کرس کرنا، میرے وجہ سے لوگوں کو تکلیف ہو رہی. لوگوں کو اجر مل رہا. کوئی انسان اگر بیمار رہتا کسی کے گھر میں، وی آر ناٹ مطلب ہم ڈیزائر نہیں کر رہے ہیں کہ بیمار ہونا، لیکن وہ بیمار کو دیکھنا بھی بہت بڑے اجر کی بات ہے. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مریض کی عیادت کو مطلب وہاں پر گئے. دیر از ون مور حدیث. تو ابھی ابو ہریرہ آپ کے ساتھ تھے. مریض کو کیا ہے، جو ایک شکایت تھی ان کو، جیسی بخار کی کچھ شکایت تھی. تو پھر تو ان سے پوچھے کہ کیا ہے، تو انہوں بتایا کہ نہیں میرے کو ایک ایسا مرض ہے اور میرے کو ایسا بخار رہتا ہمیشہ. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے، یہ کیا ہے، بخار بھی کیا ہے، ایک یہ دوزخ کی آگ کی یہ گرمی ہے. یہ تو ہم اگر دنیا میں ہم مانگ رہے نہیں، لیکن دس از لائک ہی سیڈ کہ آخرت میں اس کا حصہ آگ کے بدلے، مطلب انسٹیڈ آف دیٹ فائر اللہ از پروٹیکٹنگ یو ان دس ورلڈ. وی آر ناٹ آسکنگ فار دا بخار، لیکن یہ ایک آپ کے لیے پیوریفیکیشن ہے. کبھی کیا ہوتا معلوم، بخار بہت زیادہ کسی کے باڈی میں آپ دیکھیے ہمیشہ وارم رہتی ان کی باڈی. ابن ماجہ کی روایت ہے. I'm just saying the مفہوم because ٹائم ختم ہو رہا ہمارا. تو اس کا کیا ہے کہ کسی انسان کو ہو سکتا ہے آلویز ان کو بخار رہیں گا، ان کو باڈی وہ رہیں گی، لیکن اس پہ اجر بہت ہے. لیکن یو آر ناٹ آسکنگ فار دا بخار، لیکن اس پہ آپ اجر بہت ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کو پیوریفائی کر رہے ہیں. تو یہ بات کا ہم خیال رکھنا ہے. اور آگے ایک حدیث کا مفہوم بتاتی ہوں کہ جو ایک لیڈی تھے اور وہ بیان کرتے تھے کہ میں جب بھی مجھے مرگی کے دورے پڑے تو میرا سطر ہٹ جا رہا. تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کریے کہ میں اس سے ٹھیک ہو جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولے اگر تم اس پہ صبر کرو تو تمہارے لیے جنت ہے. اینڈ شی ڈیڈ دا صبر اینڈ شی سیڈ کہ نہیں میں اس پہ صبر کروں گی، بٹ یو میک دعا کہ میرا سطر وہ نہیں ہونا، انکور نہیں ہونا.
میرا سطر نہیں نظر آنا. تو یہ جو ہے نا یہ باتوں کا خیال رکھتے تھے. تو دیکھیے جنت کے جب حریث ہوتے نا تو واٹ آر دا ڈفرنٹ ویز وی کین اسٹرائیو فار جنہ. So do the sabr thing. So we learn in both the hadith whether this تین خبر کے تین سوال اور میرا جینا میرا مرنا دونوں میں بھی ہم یہی لرن کریں صبر صبر. جزاک اللہ خیرن کثیرہ. سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ